چچی نے بڑی محبت سے میرا رشتہ مانگا تھا۔ سب حیران تھے کیونکہ مجھ میں کیب تھا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھی، مگر رخصتی سے ذرا پہلے چچی نے ابا سے 10 لاکھ جہیز مانگ لیا۔ مگر جب ابا وہ رقم نہ دے سکے تو چچی بارات لے کر واپس چلی گئی۔ یہ صدمہ ابا برداشت نہ کر سکے اور وہ چل بسے۔ میں ابا کے جنازے کے پاس بیٹھی تھی، آنسو رکے نہیں تھے۔ میں نے رو رو کر کہا، اے اللہ، یا تو مجھے موت دے دے یا ایسا کرشمہ دکھا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ یہ کہہ کر میں نے جنازے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی، اور جب آنکھ کھولی، میرا نام پری ہے۔ میں اپنے ابا کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ وہی چھوٹا سا گھر ہماری جنت تھا۔ ابا ریلوے میں ملازم تھے اور میں کالج کی طالبہ تھی۔ ابا کے پاس پرانی سی موٹر سائیکل تھی۔ وہ روز صبح مجھے کالج چھوڑتے پھر خود دفتر جاتے۔ واپسی پر میں اپنی دوست عارفہ کے ساتھ رکشے میں گھر آتی۔ عارفہ میری بہترین دوست تھی، بلکہ یوں کہو کہ وہ میری روح کی ساتھی تھی۔ ہم نے بچپن سے جوانی تک ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہر خوشی، ہر غم، ہر راز ہم نے ایک دوسرے سے بانٹا۔ میں گول مٹول گوری چٹی اور بھلا کی حسین تھی۔ جب میں ہنستی تھی تو میرے گالوں میں پڑنے والے ڈمپل مجھے اور دلکش بنا دیتے۔ عارفہ کا رنگ سانولا، قد چھوٹا تھا۔ وہ میری طرح حسین نہیں تھی، مگر اس کا دل بہت خوبصورت تھا۔ میں نے اتنی مخلص لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ محلے کے لوگ جب ہمیں ساتھ دیکھتے تو اکثر عارفہ کا مذاق بناتے، مگر وہ ہنس کر خود پر بھی مزاح کرتی اور میری تعریفیں کر کے سب کو خاموش کر دیتی۔ امی کے بعد میں نے ماں کی کمی عارفہ میں پوری پائی۔ وہ کبھی دوست بن جاتی، کبھی ماں کی طرح پیار کرتی۔ ابا بھی کام میں مگن تھے، مگر ایماندار آدمی تھے۔ انہوں نے امی کے بعد شادی نہیں کی کہ کہیں کوئی مجھ پر سوتیلی ماں مسلط نہ ہو جائے۔ محلے کی آنٹی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ جب تک ابا گھر نہیں آتے وہ میرے ساتھ ہوتی۔ کیوں میری زندگی محبت اور سکون سے بھری ہوئی تھی۔ ایک دن ابا کی موٹر سائیکل خراب ہو گئی۔ انہوں نے کہا، پری، اب تم عارفہ کے ساتھ کالج جایا کرو۔ میں نے سر ہلا دیا۔ ہم دونوں اکٹھے جانے لگی، مگر ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری روح تک ہلا دی۔ ہم سڑک کنارے رکشے کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک موٹر سائیکل ہمارے قریب آ کر رکی۔ ایک کالا جیکٹ پہنے، کندھوں تک بالوں والا لڑکا بیٹھا تھا۔ شکل سے ہی بدماش لگتا تھا۔ وہ موبائل چھیننے کے لیے بڑھا تو میں چیخ پڑی۔ اسی لمحے میرا نقاب گر گیا۔ جب اسے میرا چہرہ دیکھا تو جیسے پتھر کا بت بن گیا۔ اس کی نظریں مجھ پر جم گئی۔ میں گھبرا گئی۔ عارفہ کا ہاتھ پکڑا اور بھاگ نکلی۔ عارفہ بہادر تھی۔ وہ اس لڑکے سے موبائل واپس چھین لائی۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ لڑکا ہمیں جاتے ہوئے بس دیکھتا رہ گیا، کوئی حرکت نہیں کی۔ ہم رکشے میں بیٹھ گئی، مگر میرا دل اب بھی تیز دھڑک رہا تھا۔ میں ساری رات خوف میں رہی۔ اگلے دن میں نے عارفہ کو سب بتایا تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور بولی، بہت ڈرپوک ہو تم، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں بھی ہنس پڑی، مگر دل میں اب بھی خوف باقی تھا۔ اگلے دن وہی لڑکا پھر کالج کے باہر موجود تھا۔ اس بار وہ ہماری طرف بڑھا اور بولا، کہو تو چھوڑ دوں تمہیں، رکشہ تو نہیں مل رہا۔ اس کے انداز میں بدتمیزی تھی۔ میں گھبرا کر عارفہ کے پیچھے چھپ گئی۔ عارفہ نے غصے میں کہا، کیوں، بھائی لگتے ہو کیا ہمارے؟ وہ بولا، بھائی لگ سکتا ہوں اگر تمہاری یہ دوست میرے ساتھ سیٹنگ کر دے تو۔ میرا سانس گلے میں اٹک گیا۔ عارفہ نے ایسی جھاڑ پلائی کہ وہ لڑکا وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں دل دل میں عارفہ کی ہمت کو داد دیتی رہی۔ کاش میرے اندر بھی اتنی جرأت ہوتی۔ میں نے کچھ دن کالج نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ ابا کو بتایا کہ طبیعت خراب ہے۔ انہوں نے کچھ نہ کہا کیونکہ ان دنوں رضا ہمارے گھر آنے والا تھا۔ رضا میری پھپھو کا بیٹا تھا۔ امی سے شادی سے پہلے ابا کی منگنی پھپھو کی نند سے ہوئی تھی، مگر انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی اور پھپھو ناراض ہو گئی۔ یوں دونوں خاندانوں میں تعلق ٹوٹ گیا۔ میں کبھی اپنی پھپھو سے نہیں ملی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور کبھی کبھار ابا اور پھپھو عید پر ایک دوسرے کو فون کر لیتے۔ رضا ان کا اکلوتا بیٹا تھا، پڑھائی میں ٹاپر اور دیکھنے میں بے حد حسین تھا۔ میں اسے صرف سوشل میڈیا پر جانتی تھی۔ اس کی تصویریں دیکھ کر دل جیسا ٹھہر جاتا تھا۔ عارفہ اکثر میرا مذاق بناتی،
اگر تمہیں دلچسپی نہیں تو میری سیٹنگ کرا دو۔ میں ہنس کر رہ جاتی، مگر سچ یہ تھا کہ میں خود بھی اس کی محبت میں گرفتار تھی۔ ایک دن پتہ چلا کہ رضا بزنس کے کام سے کراچی آ رہا ہے اور ہمارے گھر ہی ٹھہرے گا۔ عارفہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ میری مدد کرنے لگی، گھر کی صفائی، کھانے کی تیاری، سب کچھ۔ جس دن رضا آیا، عارفہ نے خود دروازہ کھولا۔ میں کچن کی کھڑکی سے چپکے سے دیکھ رہی تھی۔ رضا مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں عجب سکون تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ عارفہ نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور چائے دی۔ ابا کچھ دیر بعد آئے اور دونوں کے درمیان خوشگوار باتیں ہونے لگی۔ رات کے کھانے پر ہم سب ساتھ بیٹھے۔ جب رضا نے میری طرف دیکھا، میرا ہاتھ کانپنے لگا۔ گلاس ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بجا۔ پہلی بار مجھے اپنی خوبصورتی پر رشک آیا۔ اس کی نظریں جیسے مجھ پر اتر گئی تھی۔ یہ پری ہے میری بیٹی، ابا نے کہا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور میں سمجھی نہیں کیوں۔ کھانے کے بعد عارفہ چلی گئی۔ میں نے چائے بنائی اور لاؤنج میں گئی۔ ابا فون پر بات کر رہے تھے۔ میں کپ تھامے ڈری ڈری داخل ہوئی۔ مجھ سے ڈر رہی ہو کیا؟ میری شکل اتنی بری ہے؟ وہ مسکرا کر بولا۔ میں نے جھٹ سے سر نفی میں ہلایا۔ وہ ہنس دیا اور میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلی صبح عارفہ بھی ناشتہ کرنے آئی۔ وہ رضا سے ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ ناشتہ ختم ہوا تو سب اپنے اپنے کاموں کو چلے گئے۔ دن کو میں نے بہت دل سے کھانا بنایا۔ رضا کے سوشل میڈیا سے معلوم کیا کہ اسے کیا پسند ہے۔ سب کچھ ویسا ہی تیار کیا۔ رات کو وہ آیا۔ عارفہ بھی وہیں تھی۔ کھانے کی میز پر جب اس نے تعریف کی تو میرا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ کھانے کے بعد سب سو گئے۔ صبح عارفہ اور ابا اپنے اپنے کاموں کو نکل گئے۔ دروازہ بجا۔ میں نے کھولا تو سامنے رضا تھا۔ میری نظریں جھک گئی۔ وہ اندر آیا، کہنے لگا، بس چائے چاہیے۔ میں نے چائے بنائی۔ چائے لے کر اس کے کمرے میں گئی۔ وہ سامان سمیٹ رہا تھا۔ شاید واپسی کی تیاری تھی۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں جانے لگی تو اس نے میرے ہاتھ میں ایک لفافہ تھما دیا۔ میں کانپ گئی۔ دوپٹے میں چھپا کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ کتابوں میں رکھ دیا۔ خوش بھی تھی، ڈری ہوئی بھی۔ جب عارفہ آئی تو میں نے اسے سب بتایا۔ رضا جا چکا تھا، مگر جاتے وقت اس کی آنکھوں میں میرے لیے کچھ تھا۔ محبت، خواہش یا درد؟ میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے عارفہ کو لفافہ دیا کہ وہ پڑھ کر بتائے۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کو سایہ سا لہرایا، پھر وہ مسکرا دی۔ میں نے وہم سمجھ کر جھٹک دیا، جلدی پڑھو نا عارفہ۔ میں نے کہا۔ اس نے لفافہ لیا اور آہستہ آہستہ اسے کھولنے لگی۔ عارفہ نے خوشبو میں لپٹا ہوا وہ خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ خط کے الفاظ نے جیسے دل کے دروازے ہلا دیے۔ میں بہت حقیقت پسند انسان ہوں، پریوں پر یقین نہیں رکھتا، مگر جب تمہیں دیکھا تو لگا جیسے سامنے کوئی پری کھڑی ہو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ماموں کی بیٹی اتنی حسین ہوگی۔ جب پہلی بار کراچی آیا تو دل چاہتا رہا کہ بار بار آؤں۔ تمہیں دیکھ کر دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو جاتی تھی۔ تبھی یقین ہوا کہ پہلی نظر کی محبت بھی سچ ہوتی ہے۔ مجھے تم سے وہی پہلی نظر کی محبت ہو گئی ہے۔ تم شاید نہیں جانتی، مگر دنیا میں تم جیسی حسین کوئی نہیں، اور اتنی خوبصورتی کا محافظ بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ میں وہی بننا چاہتا ہوں۔ میں تمہارا ہاتھ تھام کر زندگی کے ہر موڑ پر چلنا چاہتا ہوں۔ بہت جلد میں ماما بابا سے بات کر کے ماموں سے تمہیں ہمیشہ کے لیے مانگ لوں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھنا۔ یاد رکھنا اب تم صرف میری امانت ہو۔ عارفہ کا لہجہ کہیں کہیں لرز رہا تھا، مگر میں اپنی خوشی میں اتنی مدہوش تھی کہ کچھ محسوس ہی نہ کر سکی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تم لوگوں کی پھپھو سے تو ناراضی چل رہی تھی، تو پھر شادی کیسے ہوگی؟ عارفہ نے عجیب سے انداز میں کہا، محبت میں بہت دم ہوتا ہے۔ پری دیکھنا، رضا پھپھو کو منا لے گا، مجھے یقین ہے۔ ویسے بھی اب پھپھو اور ابا کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ آخر بہن بھائی ہیں، کب تک ناراض رہیں گے؟ مجھے لگتا ہے میں اور رضا دونوں کی ناراضی ختم کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ میں اپنی خوشی میں گم تھی اور وہ ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر چلی گئی، کہا اسے اپنی امی کے ساتھ بازار جانا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے وہ خط کئی بار پڑھا اور ہر بار دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھی۔ محبت کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ میں نے دوبارہ کالج جانا شروع کر دیا تھا۔
مگر میں نے محسوس کیا کہ عارفہ کا رویہ بدل گیا ہے۔ اب وہ کم بات کرتی، کم ہنستی اور اکثر کسی سوچ میں گم رہتی تھی۔ میں پریشان تھی، اوپر سے وہ شریر شوقی بھی میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ آتے جاتے رستے میں کھڑا ہوتا اور میرا رکشہ گھر تک فالو کرتا۔ عارفہ اب اس سے الجھتی بھی نہیں تھی، وہ بالکل بدل گئی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے میرا موبائل مانگ لیا، کہنے لگی اس کا فون خراب ہو گیا ہے اور اسے فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے بنا کچھ سوچے ایک دن کے لیے اپنا موبائل دے دیا۔ پھر اس کے اگلے دن وہ میرا فون شام کو لے جاتی اور رات کو واپس کر دیتی۔ میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ فون کہاں لے جاتی ہے، آخر وہ میری بچپن کی دوست تھی۔ میں اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی تھی، مگر وہی یقین مجھے لے ڈوبا۔ میرے ابا کی پوری زندگی کی کمائی، ان کی عزت، ان کی ساکھ، سب کچھ اس یقین نے مجھ سے چھین لیا۔ ایک دن، ایک ایسا دن جو میری زندگی کا سب سے بھیانک دن بن گیا۔ ابا دفتر گئے ہوئے تھے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے کالج سے چھٹی کر لی تھی۔ میں اکیلی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، مگر جیسے ہی دروازہ کھولا میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ دروازے پر وہی بدتمیز لڑکا کھڑا تھا، اس کے چہرے پر مکرو مسکراہٹ تھی۔ میں نے فوراً دروازہ بند کرنا چاہا، مگر اس نے زور سے دھکا دیا اور اندر گھس آیا۔ میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے دروازہ اندر سے کنڈی لگا لی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور دل کی دھڑکن بے قابو۔ اگلے ہی لمحے اس نے میرا دوپٹہ نوچ کر پھینک دیا۔ میرے منہ سے ایک چیخ نکلی جو شاید 2-4 گھروں تک ضرور گئی ہوگی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر کاٹا اور دروازے کی طرف دوڑی۔ باہر شور سن کر محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ سلیم انکل نے آگے بڑھ کر لڑکے کو دھکے مار کر باہر نکالا۔ کمینے، ہماری بچی پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ سب میرے ساتھ تھے، مگر اگلے ہی لمحے اس لڑکے نے سب کے سامنے میرا نام مٹی میں ملا دیا۔ وہ چلا کر بولا، پوچھو اس سے، یہی تو مجھے گھر بلاتی تھی، محبت کے پیغامات بھیجتی تھی۔ میری بات پر یقین نہیں آتا تو لو، ثبوت دیکھ لو۔ اس نے اپنا موبائل نکالا جس میں میرے نمبر سے درجنوں گندے پیغامات اور تصویریں تھیں۔ میرے لیے زمین پھٹ گئی اور میں گنگ رہ گئی۔ سب کی نظریں مجھ پر تھیں اور میں بے اختیار عارفہ کے گھر کی چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ وہاں وہ کھڑی تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے۔ میری دنیا اجڑ گئی۔ میرے اپنے ابا نے مجھ سے نظریں پھیر لی۔ اب وہ بھی سمجھتے تھے کہ میں قصوروار ہوں۔ میں روتی رہی، چیختی رہی، مگر کوئی نہیں مانا۔ جب رضا کو خبر ملی تو دل کو تسلی تھی کہ وہ میرا یقین کرے گا، مگر اس نے بھی میرے منہ پر محبت پھینک دی۔ اب میں بد کردار کہلائی، ایک عیبدار عورت بن گئی اور یہ میری ساری زندگی کھا گیا۔ میں دن رات اپنے کمرے میں بند رہنے لگی تھی۔ اب وہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، ہر نگاہ میں نفرت، ہر زبان پر طنز تھا۔ میں بے کس، بے یار و مددگار، صرف اپنے رب سے بات کرتی۔ بار بار دل میں خیال آتا، آخر عارفہ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو ہمیشہ اسے بہن سمجھا، اس کی ہر بات پر یقین کیا۔ میں نے کئی بار عارفہ کو پیغام بھیجا کہ وہ آ کر مجھ سے مل لے۔ میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتی تھی، کیوں؟ آخر کیوں؟ مگر اس کی ماں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کے نزدیک میں اب بری لڑکی تھی جس سے اپنی بیٹی کو دور رکھنا ہی بہتر تھا۔ دن گزرتے گئے، میں اندر ہی اندر ٹوٹتی گئی، اور ایک دن وہ اچانک میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر میں چونک اٹھی۔ میں نے سر اٹھایا، سامنے عارفہ کھڑی تھی، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ، آنکھوں میں غرور۔ وہ بولی، کیا ہوا میری پیاری دوست؟ خالی ہاتھ رہ گئی نا؟ اب دیکھو تمہاری قسمت بھی تمہاری طرح کمزور نکلی۔ میں اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، میرے ہونٹ کانپے۔ عارفہ، یہ سب تم نے کیوں کیا؟ میں نے تمہیں اپنی بہن سمجھا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں آئی، وہ ہنسی۔ میں نے کیا کر دیا؟ بس رضا کو تمہارا اصل چہرہ دکھا دیا۔ وہ بھی میرا دوست ہے، میں اسے دھوکے میں نہیں رہنے دے سکتی تھی۔ میں آنسوؤں میں ڈوب گئی، میرے لبوں سے بس یہی نکلا، یہ دوستی تھی یا محبت تھی؟ وہ تن سے بولی، محبت؟ تمہیں لگتا ہے صرف تمہیں محبت کا حق ہے؟ تم نے کبھی سوچا سب تمہاری تعریفیں کرتے تھے اور مجھے تمہارے برابر بھی نہیں سمجھتے تھے؟ گوری پری کی کالی دوست کہہ کر ہنستے تھے، تمہارے حسن کے قصیدے، تمہارے نام کے تذکرے، اور میں تمہارے سائے میں دبی رہ گئی۔ بس اب نہیں، اب میں نے تمہیں وہ جگہ دکھائی ہے جہاں سے لوگ تم پر تھوکیں گے۔
میں نے لرزتی آواز میں کہا، یہ سب تم نے حسد میں کیا عارفہ؟ تم مجھ سے ایک بار کہہ دیتی، میں رضا کو چھوڑ دیتی، میں تمہارے لیے اپنی محبت قربان کر دیتی، مگر تم نے تو مجھے دنیا کے سامنے رسوا کر دیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ ہاں پری، میں جلتی تھی تم سے، رضا کو چاہتی تھی، اس کی تصویریں رات بھر دیکھتی رہتی تھی، اور جب اس نے تمہیں چاہا تو میرے اندر کی عورت جل کر راکھ ہو گئی۔ میں برداشت نہیں کر سکی، پھر خدا نے خود موقع دیا، اس لڑکے کے ذریعے۔ میں نے اس کے سامنے تمہارا نمبر رکھا، تمہارے موبائل سے پیغامات بھیجے، اور پھر وہ دن آیا جب تم سب کے سامنے بد کردار بن گئی۔ میں رو پڑی۔ یہ میرا بدلہ تھا پری، میری نفرت، میرا انتقام، اور شاید میری مجبوری بھی۔ میں ساکت کھڑی تھی، میرے جسم سے جان نکل چکی تھی۔ میں بس اتنا ہی کہہ پائی، تم نے مجھے مار دیا عارفہ۔ ایک بار کہہ دیتی، میں اپنی ساری خوشیاں تم پر قربان کر دیتی۔ میں نے آنسو پھونچے اور وہ دروازے کی طرف مڑ گئے۔ پچھتاوے کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ میرے لیے وہ دن میری زندگی کا آخری دن بن گیا تھا۔ ابا میرے رشتے کے لیے در بدر پھر رہے تھے، مگر میرے عیب کی وجہ سے کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں لوگوں کی نظروں میں گر چکی تھی، اور اپنے دل میں بھی۔ پھر ایک دن چچی آئیں، جن سے ہمارا بہت کم ملنا جلنا ہوتا تھا۔ ان کی زبان تیز تھی اور دل کا حال کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں سمجھی وہ بھی تانے دینے آئی ہیں، مگر وہ تو میرے قریب آئیں، میرا ماتھا چوما اور بولی، پری بیٹا، تم ماں جیسی بیٹی ہو، ہم اپنے بیٹے ثاقب کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ میں اور ابا حیران رہ گئے۔ چچا چچی 2 محلے چھوڑ کر رہتے تھے، اور ثاقب کی کاریگر کی دکان ہمارے گھر کے ہی قریب تھی۔ مجھے ثاقب کبھی پسند نہیں تھا، مگر اس وقت جب میرا کوئی نام سن کر بھی منہ موڑ لیتا تھا، میں تو سمجھا کرتی تھی کہ اپنی حسین شکل و صورت کی وجہ سے میں سب پر راج کروں گی۔ لیکن یہاں تو میں بری طرح سے برباد ہو چکی تھی۔ ثاقب ایک نمبر کا آوارہ لچا اور لڑکی باز نکلا، یہ بات ابا بھی جانتے تھے، مگر جتنی بدنامی ہو چکی تھی وہ بس کسی طرح مجھے رخصت کر دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ 1 ہفتے کے اندر شادی طے تھی، اس لیے جو کچھ بن پایا ابا نے وہی کیا۔ میں مایوں بیٹھی تھی کہ عارفہ مجھ سے ملنے آئی۔ مجھے دیکھ کر کافی دیر تک ہنسی رہی۔ بولی، تمہیں لگتا تھا اپنی خوبصورت شکل کے زور پر رضا جیسے کسی امیر اور حسین لڑکے کے دل پر اور گھر پر راج کرو گی، مگر دیکھو اپنی قسمت، اب ساری زندگی ثاقب جیسے آدمی کی بیوی بن کر ایڑیاں رگڑو گی، اور مجھے یہ سب دیکھ کر بہت سکون ملے گا۔ تمہاری بربادی پر سب سے زیادہ خوش میں ہوں گی۔ اس کے آگ اگلتے لہجے نے مجھے اندر سے جلا کر راکھ کر دیا، اور وہ ہنستی ہوئی چلی گئی۔ اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، مگر میں چاہ کر بھی نہ اس کا منہ توڑ سکتی تھی، نہ اسے برا بھلا کہہ سکتی تھی۔ میں تو اپنی جگہ بالکل درست تھی۔ میں نے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا۔ میری صفائی، میرا انصاف، اب صرف میرا خدا ہی کر سکتا تھا۔ جس دن میری بارات آئی، اس دن ایک ایسا تماشا ہوا کہ میری دنیا ہی ہل گئی۔ بلکہ یوں کہیے کہ اسی دن میں نے اپنی زندگی کے سب سے قیمتی انسان کو کھو دیا۔ میں دلہن بنی بیٹھی بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ چچی بارات لے کر آئیں، نکاح کی رسم شروع ہونے ہی والی تھی کہ اچانک چچی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا، بھائی صاحب، پہلے جہیز وغیرہ کی بات کر لیں، پھر نکاح شروع کرتے ہیں۔ ہمیں جہیز میں کچھ نہیں چاہیے، بس 10 لاکھ روپے چاہیے، تاکہ ثاقب اپنا کاروبار شروع کر سکے۔ کاروبار ہوگا تو آپ کی بیٹی راج کرے گی نا۔ ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، آپ کی بیٹی کے بہتر مستقبل کے لیے 10 لاکھ مانگ رہے ہیں۔ چچی کی بات سن کر ابا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ساری زندگی معمولی تنخواہ میں سفید پوشی سے گزار دینے والے ابا کے پاس 10 لاکھ کہاں سے آتے؟ انہوں نے لرزتی آواز میں کہا، نسرین، میں غریب آدمی ہوں، اتنے پیسے کہاں سے لاؤں؟ یہ گھر بھی کرائے کا ہے، تم تو جانتی ہو نا، پھر ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اس دن میں نے پہلی بار دیکھا کہ ایک بیٹی کا باپ، بلکہ ایک ایسی بیٹی کا باپ جس کے دامن پر داغ ہو، کتنا بے بس ہوتا ہے۔ چچی بولی، بھائی صاحب، اگر 10 لاکھ مل جائیں تو شادی ہوگی، ورنہ بارات واپس چلی جائے گی۔ یہ بھی یاد رکھیے، آپ کی بیٹی کا داغ کوئی چھوٹا نہیں، کسی غیر مذہب کے لڑکے کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے۔ کوئی عزت دار لڑکا تو کبھی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ مگر ہم اپنے ہیں نا، اپنے دکھ سکھ اگر اپنے نہ بانٹیں تو کون بانٹے گا؟ اسی لیے میں نے اپنے ثاقب کو پیش کر دیا
تاکہ آپ کا بوجھ کم ہو جائے۔ آپ بھی ذرا سوچئے، ایسی ابدار بیٹی کے بدلے 10 لاکھ کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ چچی کی وہ ساری محبت اپنائیت سب ڈھونگ نکلا۔ ان کا مقصد صرف ابا کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا تھا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی انہوں نے رشتہ اسی لیے مانگا تھا کہ وقت نکاح ایسی شرط رکھیں جسے ابا ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ چچا چچی کو لگتا تھا کہ ابا کے پاس دولت کا خزانہ ہے، کیونکہ وہ خود کبھی قرض نہیں لیتے تھے اور اگر کوئی مانگ لے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ مگر ابا خوددار آدمی تھے، کم میں گزر بسر کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا ان کا اصول تھا۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ میرے پاس 10 لاکھ نہیں ہے نسرین، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہ زاروں قطار روتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ چچی نے فوراً کہا ٹھیک ہے، تو پھر مجھے بھی اپنے بیٹے کی شادی ایسی بدنام لڑکی سے نہیں کرنی۔ انہوں نے بارات واپس لے لی۔ مہمان بھی جاتے جاتے مجھے بدچلن کہہ کر مجھ پر تھوک کر چلے گئے۔ کسی نے ہم سے ذرا سی بھی ہمدردی نہیں کی۔ ابا کافی دیر تک صوفے پر اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ میں ان کے پاس گئی اور جیسے ہی انہیں چھوا میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ابا کا وجود بے جان ہو چکا تھا، وہ صوفے سے نیچے گر گئے تھے۔ میں ابا کے پاس بیٹھ کر چیخ چیخ کر روتی رہی، مگر تب تک وہ جا چکے تھے۔ میری دنیا لٹ گئی تھی۔ ابا کے بعد وہ سب لوگ جو مجھ پر تھوک کر گئے تھے اب ترس کھا کر واپس آنے لگے۔ ایسی بیٹی ہو تو عزت دار باپ کہاں زندہ رہ پاتا ہے؟ یہ تو اپنے باپ کو کھا گئی۔ خوبصورت تھی مگر بدچلن نکلی۔ توبہ توبہ، ایسی اولاد پیدا ہوتے ہی مر جائے تو بہتر ہے۔ عورتیں کہنے لگی، ہماری بھی جوان بیٹیاں ہیں، ایسی لڑکی کو محلے میں نہیں رکھ سکتے، ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ اور وہ عارفہ جو میری بربادی کی جڑ تھی، وہ بھی اپنے حصے کی آگ ڈال رہی تھی۔ میں تو اسے ہمیشہ سمجھاتی رہی، لیکن یہ باز نہیں آئی۔ ایسی لڑکی سے بات کر کے ہم بھی میلے ہو جائیں گے۔ 100 لوگ 100 زبانیں، جس کے منہ میں جو آیا بولتا گیا۔ ابا کی موت کا صدمہ ایک طرف، لوگوں کی باتوں نے دل چیر دیا۔ میں ابا کے قدموں میں سر رکھ کر خدا سے دعا مانگنے لگی، یا اللہ، یا تو مجھے ابھی ابا کے ساتھ لے جا، یا ایسا کرشمہ دکھا دے کہ ساری دنیا دیکھتی رہ جائے۔ میں آنکھیں بند کیے دعا مانگ رہی تھی کہ اچانک عارفہ کی چیخ سنائی دی۔ میں نے آنکھیں کھولی، سامنے پھپھو اور رضا دروازے پر کھڑے تھے۔ عارفہ کے چہرے کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا۔ رضا کے ہاتھ میں کوئی فائل تھی اور پھپھو کے چہرے پر وہی سختی تھی جو ہمیشہ رہی تھی۔ پھپھو نے بلند آواز میں کہا، سب لوگ جمع ہو جائیں، آج سچ کا وقت آ گیا ہے۔ سب حیران تھے، عارفہ کے قدم لرز رہے تھے۔ رضا بولا، یہ فائل ثبوتوں سے بھری ہے، جن میں وہ تصویریں اور ریکارڈنگ ہیں جو بتاتی ہیں کہ بدنام کرنے کی ساری سازش عارفہ نے خود کی تھی۔ سب کے چہرے پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میں نے حیرانی سے رضا کی طرف دیکھا۔ وہ آگے بڑھا اور نرم لہجے میں بولا، جب مجھے پتا چلا کہ تم پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، میں خاموش نہیں رہ سکا۔ یہ ساری سازش عارفہ اور ثاقب کی تھی۔ ثاقب نے تمہیں بدنام کرنے کے لیے جال بچھایا اور عارفہ نے حسد میں آ کر آگ میں تیل ڈالا۔ پھپھو نے آگے بڑھ کر عارفہ کا بازو پکڑا اور چیخ کر کہا، بول، سچ کیا ہے؟ یہ سب تیری کارستانی ہے نا؟ عارفہ زاروں قطار رونے لگی، کہنے لگی، ہاں ہاں، میں نے سب کچھ کیا۔ میں برداشت نہیں کر پاتی تھی کہ یہ سب تمہیں خوبصورت نیک کہے۔ رضا تمہیں پسند کرتا تھا اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ثاقب کو اکسایا کہ وہ تمہیں بدنام کرے۔ میں نے خود تصویریں ایڈٹ کروائیں اور پھیلائیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بات اتنی آگے نکل جائے گی کہ تمہارے ابا جان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ سنتے ہی پھپھو نے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ نہ خدا کا خوف، نہ انسانیت کی شرم، تو نے ایک باپ کی جان لے لی اور ایک پاک بیٹی کو گناہ گار بنا دیا۔ محلے کے سب لوگ جو کل تک مجھ پر تھوکتے تھے، آج خاموشی سے شرمندہ کھڑے تھے۔ کوئی نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ میں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میرے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ کاش ابا یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ کاش وہ زندہ ہوتے تو میرا دامن صاف دیکھ لیتے۔ رضا آہستہ سے میرے قریب آیا، کہنے لگا، میں تمہیں تمہارا حق دلواؤں گا۔ یہ لوگ تم پر جتنا کیچڑ اچھالیں میں وہ سب دھو دوں گا۔ تم پاک ہو اور میں اس پاکیزگی کی گواہی اپنی زندگی سے دوں گا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولتا گیا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، نہ کسی دکھاوے کے لیے، نہ کسی ہمدردی کے لیے۔
بلکہ اس لیے کہ تم اس دنیا کی سب سے سچی اور باہمت عورت ہو۔ میرے ہونٹ کانپ گئے، دل میں ایک عجیب سی سکون کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، رضا میرا باپ تو نہیں رہا، اب میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ رضا نے نرمی سے کہا، تو پھر میری زندگی بن جا تاکہ تیرے ابا کی روح کو سکون ملے۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ محلے کی عورتیں جو کل تک تانے دے رہی تھی آج میرے سر پر دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ پھپھو نے آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوما اور کہا، بیٹی خدا نے تیرا حق واپس دلوا دیا، اب کبھی خود کو کمزور مت سمجھنا۔ میں اور رضا اپنی نئی زندگی میں خوش تھے۔ گھریلو ماحول میں سکون تھا اور دل کے زخم آہستہ آہستہ بھر چکے تھے۔ رضا کے ہاتھ میں کبھی میرا ہاتھ ہوتا، کبھی ہماری بیٹی کے۔ بیٹی کی ہنسی ہمارے گھر کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ پہلے جو دن ہماری زندگی پر اندھیرا چھائی تھی، آج وہ سب یادیں صرف ایک سبق بن کر رہ گئی تھی۔ محلے والے بھی اب ہماری عزت کرتے تھے۔ عارفہ اور ثاقب کی سازشیں بے اثر ہو چکی تھی۔ سچ ہمیشہ جیتتا ہے، یہ حقیقت سب نے دیکھی۔ ایک دن میں اور رضا چھت پر بیٹھے تھے، چائے کی کپ ہاتھ میں، ہوا میں خوشبو تھی، بیٹی کھیل رہی تھی، ہنستے ہوئے ہمارے قریب آئی۔ میں نے رضا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی محبت تھی جو کل بھی تھی، آج بھی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، ابا آپ کی دعا نے مجھے یہ سب کچھ دلایا، آپ کے بغیر بھی آپ کی محبت نے مجھے بچا لیا۔ رضا نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، ہماری زندگی اب صرف خوشیوں کی ہوگی۔ جو لوگ ہمیں تکلیف دینے آئے ان کے خلاف خدا نے انصاف خود کر دیا، اور جو ہمیں سچا پیار دیتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے کہا، اللہ کا شکر کہ اس نے میری ہر دعا سنی اور میرا نصیب بدل دیا۔ عارفہ جو کبھی میری زندگی کی سب سے بڑی دشمن تھی، آہستہ آہستہ اپنے ہی کھیل میں پھنسی۔ اس کی سازشیں بے اثر ہو گئیں اور لوگ جان گئے کہ وہ کس قدر جھوٹی اور دھوکے باز تھی۔ محلے کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے اور اس کی بدماشیوں اور حسد کی کہانیاں ہر طرف پھیل گئیں۔ جو ثاقب کا دوست اور لڑکی باز تھا، اپنے دھوکے اور شرارتوں کی سزا بھگت رہا ہے۔ ثاقب کی بدنامی اور شرارتیں سب کے سامنے آ گئی۔ اسے گرفتار کر لیا گیا اور قانون کے ہاتھوں عبرت کا سامنا کرنا پڑا۔ زندگی کے ہر لمحے میں جو ظلم اس نے دوسروں پر ڈھائے، اس کا انجام اتنا ہی تکلیف دہ اور سبق آموز تھا کہ کوئی اسے آسانی سے نہ بھول سکے۔ عارفہ اور ثاقب کی بدماشیوں کا انجام سب کے لیے سبق بن گیا۔ جھوٹ، حسد اور دھوکہ کبھی بھی کامیابی نہیں دلاتے، اور انصاف آخرکار اپنے وقت پر ملتا ہے۔